السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دی ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستانوں. امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگتی ہوگی. یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستوں. آج کے کردار میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی. زاہدان، عثمان سارم، النور اور اس کی کئی سہیلیاں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور امام. روز مرہ مشقت کا وقت بھی کم کر دیا ہے، لیکن ان کے کانوں میں یہی ڈالا جاتا ہے کہ تم نے صلیب کے خلاف بہت بڑا جرم کیا ہے، پھر بھی تم پر رحم کیا جا رہا ہے. یہ پیار اور محبت کا ہتھیار بڑا ہی خطرناک ہے. اس جھوٹے پیار سے غیر مسلمان نوجوانوں کو نشے اور جوئے کا عادی بناتے جا رہے ہیں. اگر ہم نے حملے میں وقت ضائع کیا تو کرک کے مسلمان اگر مسلمان ہی رہے تو برائے نام مسلمان ہوں گے، ورنہ وہ قرآن سے منہ موڑ کر گلے میں صلیب لٹکا لیں گے. اس صورت میں وہ اس وقت ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے جب ہم کرک کا محاصرہ کریں گے. اس پیار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی پہلے سے زیادہ ہو گئی اور گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں. ابھی تک مسلمانوں کو جذبہ قائم ہے اور وہ ثابت قدم رہنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں. انہوں نے ابھی تک غیر مسلموں کے پیار کو قبول نہیں کیا، مگر وہ زیادہ دیر تک ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے. یہی وہ صورتحال تھی جس کی تفصیل سن کر سلطان ایوبی پریشان ہو گئے تھے. اسے یہ اطلاع بہت تکلیف دے رہی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کر رہے ہیں. اس کے لیے پریشان کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مقبوضہ علاقے میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف پیار کا ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا تھا جو جھوٹا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نوجوانوں کی کردار کشی کا بھی عمل شروع ہو گیا تھا. ان دونوں سے زیادہ خطرناک وہ افواہیں تھی جو وہاں کے مسلمانوں میں اسلامی فوج کے خلاف پھیلائی جا رہی تھی. اس نے اپنے نظامی جاسوس کے نائب زاہدان کو بلایا اور پوچھا، کیا تم نے ان کی باتیں سن لی ہے؟ ایک ایک لفظ سنا اور انہیں آپ کے پاس لایا ہوں. زاہدان نے جواب دیا. علی بن سفیان کو قاہرہ سے بلا لوں؟ سلطان ایوبی نے پوچھا. یا تم اس کی جگہ پر کر سکو گے؟ یہ معاملہ نازک ہے. دشمن کے شہر میں مسلمانوں کو افواہوں اور دشمن کے زہریلے پیار سے بچانا ہے. علی بن سفیان کو قاہرہ سے بلانے کی ضرورت نہیں، زاہدان نے جواب دیا. حسن بن عبداللہ کو بھی ان کے ساتھ رہنے دیں. مصر کے حالات اچھے نہیں، ملک تخریب کاروں اور غداروں سے بھرا پڑا ہے. کرک کے مسئلے کو میں سنبھال لوں گا. تم نے کیا سوچا ہے؟ سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا. وہ دراصل زاہدان کا امتحان لے رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ زاہدان مخلص اور محنتی سراغ رساں ہے اور اپنے شعبے کے سربراہ علی بن سفیان کا شاگرد ہے. اس پر سلطان کو پورا اعتماد تھا. پھر بھی وہ یقین کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ یہ شاگرد اپنے استاد کی کمی پوری کر لے گا. اس نے زاہدان کا جواب سنے بغیر کہا، زاہدان، میں نے میدان جنگ میں شکست نہیں کھائی. یہ خیال رکھنا کہ میں اس محاذ پر بھی شکست کھانا نہیں چاہتا جس پر صلیبیوں نے حملہ کیا ہے. میں کرک کے مسلمانوں کو اخلاق اور نظریاتی تباہی سے بچانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ کرک میں ہمارے جاسوس موجود ہیں، زاہدان نے کہا. میں وہ اس مقصد کے لیے استعمال کروں گا کہ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کے متعلق اور ہماری فوج اور مصر کے متعلق سیاہ خبریں سناتے رہیں گے اور انہیں آپ کا پیغام دیں گے. وہاں کی مسلمان عورتوں میں قومی جذبے کی کمی نہیں. ایک جاسوس بول پڑا. اس نے کہا، ہم جوان لڑکیوں سے کہیں گے کہ وہ گھر گھر جا کر عورتوں کے ذہن صاف کرتی رہیں گی. ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں کی لڑکیاں لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. عورتیں اگر گھر اور بچوں کی تربیت کا محاذ سنبھالے رکھیں تو اسی سے اسلام کے فروغ اور سلطنت اسلامیہ کی توسیع میں بہت مدد ملے گی. سلطان ایوبی نے کہا، انہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرو کہ مسلمان گھرانوں میں اور بچوں میں غیر اسلامی افراد داخل نہ ہونے دیں. میں اس کوشش میں مصروف ہوں کہ کرک پر جلد ہی حملہ کر دوں.
اور شوبک کی طرح وہاں کے بھی مسلمانوں کو آزاد کراؤں۔ اس نے زائدان سے پوچھا، اس مقصد کے لیے کسے کرک بھیجو گے؟ انہی دونوں کو، زائدان نے جواب دیا۔ یہ آنے جانے کے راستوں اور طریقوں سے واقف ہو چکے ہیں اور وہاں کے حالات اور ماحول سے مانوس ہیں۔ یہ دونوں آدمی غیر معمولی طور پر ذہین جاسوس تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں ہدایت دینی شروع کر دی۔ کرک میں مسلمان باشندوں پر پیار کا جو ہتھیار چلایا جا رہا تھا وہ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جرمن نژاد ہرمن کی اختراع تھی۔ وہ شوبک کی شکست کے بعد صلیبی حکمرانوں پر زور دے رہا تھا کہ کرک کے مسلمانوں کو پیار کا دھوکہ دے کر صلیب پر وفادار بنایا جائے یا کم از کم صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا جائے۔ صلیبی حکمران مسلمانوں سے اتنی زیادہ نفرت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جھوٹا پیار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ تشدد اور درندگی سے مسلمانوں کا قومی جذبہ اور وقار ختم کرنے کے قائل تھے۔ ہرمن اپنے فن کا ماہر تھا، انسانوں کی نفسیات سمجھتا تھا۔ اس نے صلیبی حکمرانوں کو بڑی مشکل سے اپنا ہم خیال بنایا اور یہ پالیسی مرتب کرا لی کہ شہر اور مضافات کے اس علاقے کے مسلمانوں کو جو صلیبی استبداد میں ہیں مشتبہ اور جاسوس سمجھا جائے۔ جس مسلمان کے خلاف ذرا سی بھی شہادت ملے یعنی ثبوت ملے اسے گرفتار کر کے غائب کر دیا جائے، لیکن ہر مسلمان شہری کو دہشت زدہ نہ کیا جائے۔ اس پالیسی کی بنیادی شک یہ تھی کہ لڑکیوں کے ذریعے مسلمان لڑکیوں کو بے پردہ کیا جائے اور مسلمان لڑکوں کو ذہنی عیاشی اور نشے کا عادی بنا دیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ ان کے کردار کشی کا انتظام کیا جائے، لہذا اس پالیسی پر عمل شروع کر دیا گیا تھا۔ ابتدا افواہوں سے کی گئی تھی۔ ہرمن نے یہ منظوری بھی لے لی تھی کہ مسلمانوں میں غداری کے جراثیم پیدا کرنے کے لیے خاصی رقم خرچ کی جائے۔ چند ایک مسلمانوں کو خوبصورت اور تندرست گھوڑوں کی بگھیاں دے کر انہیں شہزادہ بنا دیا جائے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف مخبری اور ان میں افواہیں پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہیں شاہی دربار میں وقتاً فوقتاً مدعو کر کے ان کے ساتھ شاہانہ سلوک کیا جائے۔ ان کی مستورات کو بھی مدعو کر کے ان کی عزت کی جائے کہ وہ اپنے اصلیت اور اپنا مذہب ذہن سے اتار دیں۔ ہرمن نے کہا تھا، اگر آپ مسلمان کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دماغ میں بادشاہی کا کیڑا ڈال دیں، اسے گھوڑے اور بگھیاں دے کر اس کے دامن میں چند ایک اشرفیاں ڈال دیں، پھر وہ بادشاہی کے نشے میں آپ کے اشاروں پر ناچے گا، شراب بھی پیے گا اور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں ننگا کر کے آپ کے حوالے کر دے گا۔ اگر آپ مسلمان کا مستقبل تاریک کرنا چاہتے ہیں تو یہ نسخہ آزمائیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب پھر بتاتا ہوں کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی اخلاقی تباہی کے لیے اپنی لڑکیاں پیش کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ اسلام کی جڑیں تباہ کرنے کے لیے یہودی اپنے پیسے، بیٹیوں کی عزت اور اپنی پونجی کا آخری سکہ بھی قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ یہودیوں میں خطرہ یہ تھا کہ وہ اسی خطے کے رہنے والے تھے، اس لیے مسلمانوں کی زبان بولتے تھے اور ان کے رسم و رواج اور گھریلو طرز زندگی سے بھی واقف تھے۔ ان کی شکلیں اور کئی دیگر قوائف ملتے جلتے تھے۔ کوئی یہودی لڑکی مسلمانوں کا لباس پہن کر کسی مسلمان گھر میں جا بیٹھے تو اسے بلا شک و شبہ مسلمان سمجھ لیا جاتا تھا۔ اس مشابہت سے یہودی پورا فائدہ اٹھا رہے تھے اور اسلامی معاشرے میں غیر اسلامی زہر داخل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جس روز سلطان ایوبی نے 2 جاسوسوں کو ہدایت دی اور زائدان سے کہا تھا کہ وہ کرک میں جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کو سیاہ خبریں پہنچائے، اس سے 20 روز بعد کرک میں ایک پاگل اور مخزوب اچانک کہیں سے نمودار ہوا۔ اس نے ہاتھ میں لکڑی کی بنی ہوئی گز بھر لمبی سلیب اٹھا رکھی تھی۔
जिसे वो ऊपर करके चिल्लाता था, मुसलमानों की तबाही का वक्त करीब आ गया है। शिवक में मुसलमान अपनी बेटियों की असमत दरी कर रहे हैं। मिस्र में मुसलमानों ने शराब पीना शुरू कर दिया है। खुदा यसू मसीह ने कहा है कि अब यह कौम रूए जमीन पर जिंदा नहीं रह सकती। मुसलमानों, बनी नूह के दूसरे तूफान से बचना चाहते हो तो सलेब के साये में आ जाओ। अगर सलेब पसंद नहीं तो खुदा यहूदा के आगे सजदा करो। मस्जिदों में तुम्हारे सजदे बेकार हैं। लिबास और शक्ल और सूरत से वो अच्छा भला लगता था, लेकिन बातों और अंदाज से पगला मालूम होता था। उसकी दाढ़ी भी थी, लंबा चोगा पहन रखा था, सर पर पगड़ी और उस पर रुमाल डाला हुआ था जो कंधों पर भी फैला हुआ था। उसके चेहरे और कपड़ों पर गर्द थी जिससे पता चलता था कि वो सफर से आया है। उसके पांव गर्दालूद थे। उसे कोई रोकता और बात करता था तो वो रुक तो जाता था, लेकिन कोई जवाब नहीं देता था। कोई बात जैसे सुनता समझता ही नहीं था। सवाल कोई भी पूछो वो अपना ऐलान दोहराने लगता था। मुसलमानों की तबाही का वक्त करीब आ गया है, वगैरह वगैरह। किसी ने भी ये मालूम करने की कोशिश न की कि वो कौन है और कहां से आया है। ईसाई इसलिए खुश थे कि उसने हाथ में सलेब उठा रखी थी और खुदा यसू मसीह का नाम लेता था। यहूदी इसलिए खुश थे कि वो खुदा यहूदा का नाम लेता था, और दोनों की ये खुशी मुश्तरका थी कि वो मुसलमानों की तबाही की खुशखबरी सुना रहा था। सलेबी फौज के चंद एक सिपाहियों ने उसके ललकार सुनी तो उन्होंने क़हक़हा लगाया। शहरी इंतजामिया की फौज, जो बाद में पुलिस कहलाई, ने उसे देखा तो उसे पागला कहकर नजरअंदाज कर दिया। मुसलमानों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उसका मुंह बंद करते। मुसलमान उसके मुंह से अपनी तबाही का ऐलान सुनकर डर भी गए थे और उन्हें गुस्सा भी आया था, मगर कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये मखजूब शहर की गलियों और बाजारों में घूम रहा था और इस ऐलान को दोहराता जा रहा था, पागल मुसलमानों, सलेब के साए में आ जाओ, तुम्हारी तबाही का वक्त आ गया है। मस्जिदों में तुम्हारे सजदे बेकार हैं। कहीं कहीं वो ये भी कहता था, कुर्क में मुसलमानों की फौज नहीं आएगी, उनका सलाहुद्दीन अय्यूबी मर चुका है। बाज औकात वो ऊट पटांग और बेमानी फकरे बोलता था जो साबित करते थे कि वो पागल है। बच्चे उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। बड़े उम्र के आदमी भी कुछ दूर तक उसके पीछे चलते और रुक जाते थे। वहां से चंद और आदमी उसके पीछे चल पड़ते थे। मुसलमान उसे गुस्से की निगाह से भी देखते थे और अपने बच्चों को उसके पीछे जाने से रोकते थे। सिर्फ एक मुसलमान था जो इस पागल के पीछे पीछे जा रहा था। वो पागल से 10-12 कदम दूर था। ये एक जवां साल मुसलमान था। रास्ते में 2 ईसाई